آپ نے اکثر فلموں کہانی کتھاؤں میں ایسے سانپوں کو دیکھا سنا ہوگا یا پھر کتابوں میں پڑھا ہوگا جو اپنی صورت اور جسم بدل کر انسان اور پھر سانپ بن جاتے ہیں۔ ایسے سانپوں کو اچھا دھاری یعنی اپنے من مطابق رنگ و روپ اور آدمی کا جسم بنا لینے کی قوت رکھنے والا کہتے ہیں۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں ابرار خان۔ آپ کو بھلے ہی ان افسانوں پر یقین نہ ہو، لیکن ہمارے بھارت میں ہی لا تعداد لوگ اس تصوراتی کہانی کو حقیقت تسلیم کرتے رہے ہیں۔ آپ میں سے کئی حضرات نے تو واٹس ایپ پر آیا اس طرح کا پوسٹ بھی شیئر کیا ہوگا، اس ڈر سے کہ نہ کرنے کی صورت میں اور جھوٹا ماننے پر آپ کے ساتھ کچھ برا نہ ہو جائے، کوئی بیٹا نہ مر جائے یا لاکھوں کا نقصان نہ ہو جائے۔ جان و مال کے نقصان کی دھمکی کے ساتھ لالچ بھی دیا جاتا ہے کہ شیئر کرنے پر لاکھوں ملیں گے وغیرہ وغیرہ۔ اگر آپ کو بھی یہی لگتا ہے کہ اچھا دھاری ناگ ناگن ہوتے ہیں تو میں آپ کی یہ غلط فہمی دور کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ مثال کے طور پر کچھ سوالات، میں اگر آپ سے کہوں کہ میں 70 کلو کا ہوں تو آپ مان لیں گے، لیکن اگلے ہی پل میں کہوں کہ میں صرف 3 کلو کا ہوں تو، اور ہر شب 12 بجتے ہی میں 63 کلو کم ہو کر پھر سویرے نارمل ہو جاتا ہوں تو چلیے چھوڑیے، اگر کوئی چھوٹا دودھ پیتا بچہ جو چند روز قبل پیدا ہوا ہو، ہر دم اس کا وزن جوان آدمی یا عورت جتنا ہو، لیکن رات کے 12 بجتے ہی وہ ایک عام بچہ ہو جائے تو اب آپ سب چھوڑنے لگے ہوں گے اور مجھ پر غصہ آ رہا ہوگا شاید، لیکن اگر میں بکواس کر رہا ہوں تو یقین کر لو کہ اچھا دھاری ناگ ناگن بھی بکواس ہی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ جھوٹی ہوئی تو بتاؤ کہ کوئی بھی ناگ یعنی کوبرا سانپ 100 سال تک زندہ رہے تو اچھا دھاری ہو جاتا ہے؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ ان سانپوں کی اتنی لمبی عمر ہوتی ہوگی، شاید ہوتی ہو تو کیا 100 سال پہلے سانپ نہیں تھے؟ ضرور تھے، اگر نہ ہوتے تو بعد کے سانپ ان سے پیدا نہ ہوئے ہوتے، ہے نا صحیح؟ تو بتاؤ کہ وہ اچھا دھاری ہو کر کہاں گئے؟ کہیں میں یا آپ ان میں سے تو نہیں، یا آپ کا کوئی دوست یا پھر بھارت کا وزیر اعظم تو نہیں بن بیٹھا؟ آپ ایسے کتنے سانپوں کو جانتے ہیں جو بھی انسان بن گئے یا پھر اکثر انسان اور انسان سے پھر سانپ بنتے رہتے ہیں؟ جس حساب سے سانپوں کو پاورفل بتایا جاتا ہے، اس طرح تو پوری دنیا میں ان کا ہی راج بنا تھا۔ اوپر سے ایک اور معاملہ، ناگ منی، جو کہ ایسا ہے جسے پانی والا امر ہو جائے یعنی کبھی بھی نہ مرے۔ کمال ہے، وہ کون ہے جو نہ مرا، 500 سال پہلے زندہ تھا، آج زندہ ہے اور ہزاروں سال زندہ رہے گا۔ ناگ منی کہاں؟ ناگ منی کہاں؟ اور ہاں، کہانی کے مطابق سانپ جب چاہے اپنی صورت اور جسم بدل لے، لیکن اگر نہ بھی بدلے تو بھی ہر 24 گھنٹوں میں اسے اپنا روپ بدلنا ہی ہوگا۔ شاید اسے اپنے لائسنس کینسل ہونے کے ڈر سے ایسا کرنا پڑتا ہو۔ دوستو، سانپ ایک کیڑا ہے، اس کا انسان بننا جھوٹ ہے، اور جس سانپ کی بات ہے وہ اتنا پتلا ہوتا ہے کہ اس کے اندر آدمی گھسے بھی تو سانپ پھٹ جائے، اور اگر انسان کو سانپ جتنا پتلا کیا جائے تو انسان مر جائے۔ قدیم زمانے میں جہالت کے سبب لوگ اسی کو پوچھتے تھے جس سے ڈرتے۔ لوگ اپنے راجا کو پوچھتے، راجا اپنے باپ داداؤں کو پوچھتا، اور عوام راجا کے باپ داداؤں کے ساتھ ساتھ راجا کے بیٹے کو بھی پوچھتی۔ کوئی دوسرا راجا حملہ کر فتح یاب ہوتا تو اب ان کے پرانے دیوی دیوتاؤں کو پھکوا کر اپنے دیوی دیوتاؤں کو پجواتا، لیکن سانپ تو معصوم ہوتا ہے کیونکہ جانور ہے، اور راجا دیوتا اور عوام میں فرق کرنا نہیں جانتا۔ شاید کوئی سانپ جب کسی دیوتا یعنی راجا کو کاٹ دیا ہو اور آخر کار زہر کے اثر سے اس کی موت واقع ہوئی ہو، اس کی موت ہو گئی ہو، اور ایسے میں دیوتاؤں کے کسی عالم کے پاس کوئی جواب نہ رہا ہو، اس لیے قوم کو چپ کرانے کے لیے سانپ دیوتا
का वजूद में आना तय पाया हो और ऐसे में मजबूरन सांप को भी एक देवता कहना पड़ा हो, इसलिए कि तब तक सांप के जहर से बचने का कोई दवा ना इजाद हो पाया हो, क्योंकि सांप को अहमियत भारत में ही नहीं बहुत सी जगहों पर दी जाती है। यह बात और है कि कुछ लोग इससे अपना पेट भी भरते रहे हैं, जैसे चीन के लोग, बर्मा के लोग और हमारे भारत के भी कुछ हिस्सों में सांप को खाने का रिवाज है। तो कहीं दूध चढ़ाया जाता है और पूजा भी जाता है। हमारे यहाँ नाग पंचमी नाम का एक त्यौहार भी होता है, जिसे हमारे पड़ोसी या आसपास के लोग मनाते हैं। आप खाते हो, पूजते हो या नफरत करते हो, लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि सांप हमारे लिए बने हैं। ज़ाहिरन भले ही हमें फालतू घिनौने और जहरीले होने की वजह से खतरनाक लगे, लेकिन सांप भी चींटी, मक्खी, मच्छर, कछुआ वगैरह की तरह हमारे बीच हैं। हमें इनसे होशियार रहने के साथ साथ इनकी कदर भी करनी चाहिए, क्योंकि हमारे रब ने कोई चीज़ बेकार नहीं बनाई। यहाँ तक कि बीमारी और मौत भी ज़रूरी शय है। हाँ, हमें इनसे संभल कर रहना चाहिए, लेकिन इनकी ज़रूरत थी तभी यह है। अब इस मौजू पर बातों का अख्तिताम होता है। अस्सलाम वालेकुम। आपको मेरी यह वीडियो किसी से शेयर करनी है या हर किसी से शेयर करनी है तो व्हाट्सएप और फेसबुक का सहारा लें और ग्रुप्स में भी भेजें। अगर मेरी बातों से किसी का दिल दुखा तो मैं माफ़ी का तलबगार हूँ। वैसे मेरा इरादा नेक ही है, मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं। झूठ से पर्दा हटाना बुरा काम नहीं, इसे किसी मज़हब की बुराई ना समझें, बल्कि नॉलेज की तरह लें। यह कोई मजहबी बात भी नहीं, इसे ज़बरन मज़हब से जोड़कर कहानी को हकीकत जैसा समझाने की कोशिश की जाती है, जिसको मैंने लगभग बेनकाब किया। ऐसी बातें सभी मज़ाहिब के लोगों में मौजूद हैं। धीरे धीरे मैं सब बताता जाऊंगा। अभी तो शुरुआत है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि मेरा हौसला बढ़े। बस आप खुद सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी शेयर करके इस पर आमादा करें, जिससे मेरे काम की रफ्तार बढ़ेगी और मैं मज़ीद वीडियो बनाता रहूँगा। आपके कोई सवालात हों तो कमेंट कर सकते हैं। पसंद आए तो लाइक करें, ना पसंद आने पर डिसलाइक करने का भी आपको हक है।